اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے، عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے، جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے. اس راستے پہ پھول بچھائیں گی رحمتیں، جس راستے سے حافظ قرآن جائیں گے. محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اور آپ سب کو انسان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جمعہ جیسے مبارک دن میں ہم سب کو مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک تسبیح دوسرے مہینوں میں 1000 تسبیح کے برابر ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رکعت نماز دوسرے مہینوں میں 1000 رکعات نماز کے برابر ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ نے مجھے اور آپ سب کو مسجد آنے کی توفیق دی ہے. یہ صرف اس کا رحم، اس کا کرم، اس کا فضل ہے. اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے. محترم حضرات، آج آپ کے سامنے 3 اہم باتیں رکھنی ہیں. پہلی بات یہ ہے، عالم اسلام کی موجودہ صورتحال بہت ہی افسوسناک اور تکلیف دہ ہے. آپ سیریا کے تباہ حال بستیوں کو دیکھ لیں، عراق کے کھنڈرات میں بدلتے ہوئے شہروں کو دیکھ لیں، فلسطین اور غزہ کے معصوم بچوں کی لاش کو خون میں دیکھ لیں، وہاں کی ماؤں کی چیخوں اور پکار کو دیکھ لیں. یہ تمام صورتحال ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے. اور ان حالات کو، ان صورتوں کو، ان تصویروں کو دیکھ کر ایک سچا اور پکا مسلمان بہت دکھی ہو جاتا ہے. آج جو بھی صورتحال ہے، دن بدن عالم اسلام کی جو صورت بن رہی ہے، وہ سب بھی ایک مسلمان کے لیے تکلیف دہ ہے. ایک مسلمان کو اس سے دکھ ہوتا ہے، اور ایک اچھا دل رکھنے والا، ایک زندہ دل انسان بھی اس کو پسند نہیں کرتا. مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش کا دور ہے. جس حالات سے پوری دنیا کے مسلمان گزر رہے ہیں اور جن مظالم کا مسلمان سامنا کر رہے ہیں، ایسے موقع سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ بتائیں. جو قوم اپنے ماضی کی تاریخ بھول جاتی ہے، وہ دنیا میں ترقی نہیں کرتی اور آگے نہیں بڑھتی ہے. جب ہم اسلام اور ایمان والوں کی تاریخ پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی تاریخ پڑھتے ہیں، انسانیت کی تاریخ پڑھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آج سے بڑے بڑے ظالم گزرے ہوئے ہیں. آج جو لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں،
لوگوں پر، ایمان والوں پر، مسلمانوں پر جو ظلم اٹھا رہے ہیں، آپ ان ظلم کو دیکھ لیں، ان مظالم کو دیکھ لیں، اور گزرے ہوئے زمانے میں ماضی میں جو ظالموں نے ظلم اٹھائے ہیں آپ ان ظلم کو بھی دیکھ لیں، تو پھر وہ غم، وہ تکلیف تھوڑی سی تسلی میں بدل جاتی ہے کہ ظالم کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، بہرحال اس کا انجام عبرت ناک ہوتا ہے۔ قرآن نے اس طرح کے کئی ظالموں کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ قرآن کوئی قصے کہانی سنانے والی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی ادیب کے لکھے ہوئے افسانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن عبرت کی کتاب ہے، اور قرآن نے ان ظالموں کے واقعے کو بیان کیا ہے تاکہ ہر زمانے میں ایمان والے مسلمان اس کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔ ہم دیکھتے ہیں نمرود کی طاقت و قوت کو، ہم دیکھتے ہیں نمرود کی حکومت و سلطنت کو، پھر ہم دیکھتے ہیں جو اس نے ظلم ڈھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان ظالموں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کی پلاننگ اور منصوبہ بنایا، اور ان کو اس آگ میں جلانے کے لیے کئی مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئی، ہفتوں اس میں آگ سلگائی گئی، اور جب آگ بالکل عروج اور شباب پر پہنچ گئی تو بہت دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں ڈال کر اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا تو دور کی بات ہے، آپ کا ایک بال بھی نہ جلا سکی۔ ہم دیکھتے ہیں فرعون کے ظلم و ستم کو، جس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے اس نے ہزاروں لاکھوں بچوں کو قتل کرنے کا فرمان جاری کر دیا، اور مصر میں اس وقت بنی اسرائیل غلامی کی سب سے ذلت والی زندگی گزار رہے تھے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ تاریخ انسانیت میں بنی اسرائیل سے زیادہ ذلت والی زندگی کسی نے نہیں گزاری ہے۔ ایسی زندگی یہ گزار رہے تھے، ان کے گود سے ان کے بچوں کو چھین کر ان کے آنکھوں کے سامنے فرعون کی پولیس ذبح کر دیا کرتی تھی، اور یہ لوگ اس پر صحیح سے رو بھی نہیں سکتے تھے، ایسی حالت تھی۔ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں، قرآن کہتا ہے ایک وقت آیا جب فرعون بھی تباہ اور برباد ہوا، فرعون بھی ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا، اس کے ظلم و ستم کی داستان اور کہانی ختم ہو گئی، اور جب فرعون مرنے لگا تو اس کو تسلی دینے والا، اس کو سمجھانے والا، اس کی موت پر آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آپ شداد کو دیکھ لیں، اس نے اللہ کو چیلنج کر کے زمین پر اس نے جنت بنوائی، اور لیکن جنت تیار ہونے کے بعد جب وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے آن بان شان سے نکلا تو اپنی بنوائی ہوئی جنت میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر اس کی موت ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے بنائی ہوئی جنت نہیں دیکھ پاتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں قرآن میں۔ یہ قرآن ہمیں کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ دنیا میں جب جب ظلم ہوا ہے اور ظالم حد سے آگے بڑھے ہیں تو بالآخر ان کا انجام عبرت ناک ہوا ہے۔ اور آج کے بھی جو ظالم ہیں، جو عالم اسلام پر، ایمان والوں پر، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان ظالموں کو بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کی تباہی اور بربادی کا وقت بھی اللہ کے یہاں مقرر ہے، ان کی تباہی اور بربادی بھی ہوگی، اور وہ بھی عبرت ناک موت مریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے موقع سے ہم اور آپ کیا کریں
تو پہلا جو کام ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس آزمائش کے دور میں، اس مصیبت کے دور میں، اس فتنے کے دور میں ہمیں مسجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی سی جماعت اپنے وقت کے سب سے بڑی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور ٹکر لیا بھی ہے، مقابلہ کیا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو ایسی کامیابی عطا کی ہے جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ وہ صرف اس وجہ سے کہ صحابہ کرام نے اپنے ظاہری طاقت و قوت پر کبھی بھروسہ نہیں کیا، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر ایمان و یقین اور توکل کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرتا تھا۔ آج وہی رشتہ، وہی تعلق جو صحابہ کرام اور اسلاف امت کا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ تعلق آج کے مسلمانوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی جوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا کام ہے مسجد کو آباد کریں۔ مسجد آباد کرنے سے، مسجد آنے سے، نماز پڑھنے سے ایک انسان کا رشتہ اللہ سے قائم ہوتا ہے، اور پھر انسان جتنی زیادہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے تعلقات اور اس کے رشتے اتنے ہی مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو پہلا کام ہے وہ ہے مسجد آباد ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک جیسے مہینے میں بھی ہماری مسجدیں آدھی بھری رہتی ہیں اور آدھی خالی رہتی ہیں۔ شروع کے 2-3 دن پہلی اور دوسری تراویح میں باہر تک کے حصہ جو میدان ہے آگے کے آنگن، وہاں بھی 2-3 صف لگے ہوئے تھے، لیکن آج آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آدھی مسجد میں بھی مکمل لوگ موجود نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارا جوش اتنا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، ہم فوراً جوش میں بھی آتے ہیں، اور پھر ہمارے جوش کو، ہمارے جذبے کو ختم ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ یہ رمضان المبارک جیسے مہینے میں مسجد کی حالت ہے، تو عام دنوں میں اور عام مہینوں میں مسجد کی کیا حالت رہتی ہے وہ آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا کام ہے امت کا اتحاد۔ امت محمدیہ کو کلمے کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر آج ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ مسلک میں اگر ہم بٹیں گے، جماعتوں میں اور فرقوں میں ہم بٹیں گے، تنظیموں میں اگر ہم بٹیں گے، تو پھر ہماری تباہی بربادی سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا اور بچا نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع سے کلمے کی بنیاد پر کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل جل کر پیار سے، محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ میں زندگی گزارے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور تیسرا جو کام ہے وہ یہ ہے سیرت مصطفیٰ اپنے اندر پیدا کریں، حسن اخلاق اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم دیکھیں مکے کی زندگی میں صحابہ کرام پر، خود آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کس طرح کا ظلم و ستم ہوا، کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی، کس کس طرح کے اذیت ناک لمحے سے گزرنا پڑا، اور پھر صحابہ نے، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کیا ہے۔ آج ہمیں وہ اپنانے کی اور اس سیرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو چوتھا کام ہے آج کرنے کے وہ یہ ہے کہ نوجوان نسل کی تربیت کی ضرورت ہے۔ جو لوگ بڑے ہو چکے ہیں، ان کی زندگی ختم ہونے کے قریب ہے یا چند سال باقی رہ گئے ہیں، لیکن اس امت کا فیوچر نوجوان ہے۔ آج نوجوان کو خود دین اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، آج نوجوان کو خود اپنے ایمان کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی ٹیم تیار کرنے کی جو جس طرح دنیاوی تعلیم میں ماہر ہو رہے ہیں، وہ دینی تعلیم کے بھی اچھے خاصے معلومات اپنے پاس رکھیں۔ اگر کوئی اس کے ایمان پر سوال کرے، عقائد پر سوال کرے، اس کے دین پر
پر سوال کرے تو وہ اس کا صحیح تشفی بخش جواب دینے کے قابل ہو، ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو دیندار بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، نمازی بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، دیندار بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، غریبوں کا درد بھی اپنے سینے اور اپنے دل میں رکھتا ہو، بڑے سے بڑے پروفیسر بن جانے کے بعد بھی انسانیت کے دکھ تکلیف کو سمجھنے والا دل اس کے اندر ہو، بڑا سے بڑا انجینئر بن جانے کے بعد بھی اپنی قوم کے لیے اس کے اندر ہمدردی ہو، عزت اور محبت کا جذبہ ہو، ایسے نوجوان نسلوں کی ضرورت ہے اس امت کو، جس کے لیے ہم اور آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ تو آج کے حالات کو دیکھ کر، عالم اسلام کی صورتحال کو دیکھ کر ایک طرف تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، آنسو بہتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن کے واقعات کو دیکھ کر یہ تسلی بھی ہوتی ہے کہ یہ ظالم کتنے بھی زیادہ طاقتور بن جائیں، ظلم و ستم میں کتنے بھی آگے بڑھ جائیں، لیکن ان کی تباہی اور بربادی کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین اور مقرر کر رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے رشتہ جوڑ کر اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ پہلی بات یہ تھی۔ دوسری بات جو آج میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو رمضان کو قرآن والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ عظمت قرآن، قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے، قرآن کا رتبہ کیا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے بس آپ کو اتنا بتلا دینا کافی ہے اور مناسب ہے کہ آپ غور کریں کہ قرآن کا رشتہ جن جن چیزوں سے جڑتا گیا اللہ نے اس کو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ بنا دیا۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہیں۔ قرآن مجید جس نبی پر یعنی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ہمارے آقا امام الانبیاء سید المرسلین تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں۔ یہ قرآن مجید جس شہر پر نازل ہوا یعنی مکہ مکرمہ، وہ شہر دنیا کے تمام شہروں میں سب سے افضل اور مبارک ہے۔ قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا یعنی رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ نے رمضان کو تمام مہینوں میں سب سے افضل اور سب سے بلند مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ یہ قرآن مجید جس امت کے لیے نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی تعریف قرآن میں کر کے کہا کہ تم بہترین امت ہو، تمام امتوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر امت کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عربی زبان کو سب سے افضل بنا دیا ہے۔ قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا مقام و مرتبہ ہے، اور جو آدمی اس قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے، فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ دوسرے فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب زمین پر کوئی انسان، کوئی مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت کو سننے کے لیے فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آتے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے اور سامنے گھوڑا باندھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ رہ رہ کر کے گھوڑا بدک جاتا ہے، وہ پڑھتے رہتے اور جب صبح کا وقت ہو جاتا، صبح صادق ہو جاتی اور تلاوت بند کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی روشنی ہے جو نیچے سے اوپر کو جا رہی ہے۔
جب وہ نماز کے لیے مسجد تشریف لائے، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آج اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تلاوت کر رہے تھے، تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے وہ فرشتے آسمان سے نیچے اترے تھے، اگر تم صبح تک تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھ لیتے۔ تو جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس طرح فرشتے اس تلاوت کو سننے کے لیے زمین پر اتر آتے ہیں۔ رمضان المبارک جیسے مہینے میں ہمارا اور آپ کا کیا معمول ہے؟ اب تک ہم قرآن کے کتنے پارے پڑھے ہیں، کتنے ختم قرآن پڑھے ہیں، یہ ہر ایک شخص اپنا اپنا جائزہ لے سکتا ہے، اپنے بارے میں خوب جانتا ہے۔ لیکن اس امت کے اسلاف کے قرآن پڑھنے کے جو معمولات رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت عبرتناک ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات بھر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور ہر رات ایک مکمل قرآن پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہے، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو، اور 3 دن میں قرآن مکمل پڑھا کرو۔ حضرت امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو جس کمرے میں وہ رہتے تھے، اپنے بیٹے کو بلا کر کے نصیحت کیا اور کہا کہ بیٹا، اس کمرے میں تم کوئی غلطی، کوئی گناہ اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، اس لیے کہ میں نے اس کمرے میں 12,000 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا ہے۔ 12,000! ہم لوگوں سے 1 ختم 2 ختم ہوتے سال گزر جاتے ہیں، وہ لوگ ایک دن میں 1 ختم قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تو عشاء کی فرض نماز پڑھ کر وہ اپنے گھر آ جایا کرتے تھے اور پھر تراویح پڑھتے رہتے تھے سحری کے وقت تک کے، اور روزانہ 14 سے 15 پارے تراویح بھی پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو خود بھی حافظہ تھیں، ان کے رمضان المبارک کے مہینے کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ وہ صبح سے لے کر کے شام تک کے 40 پارے کی تلاوت کیا کرتی تھی، گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چاروں ائمہ میں سے ایک بڑا نام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ جب مکہ سے مدینہ آئے، اونٹ پر سوار ہو کر 16 دن میں مکہ پہنچے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا۔ تو اس امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے۔ آج ہماری کیا حالت ہے ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے۔ ہمارے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے ہمارے موبائل میں ضائع ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اور آج تراویح کی یہ حالت ہے۔ میں چونکہ اس سال تراویح نہیں پڑھا رہا ہوں، تو میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ کڑپا میں جتنے بھی مساجد ہیں سب میں جا کر کے 2-2 4-4 رکعات پڑھنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کہاں کیسی تراویح ہوتی ہے۔ اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا، 10 دن میں 40 سے 50 مسجد میں جا کر ہم تراویح پڑھے۔ کچھ مسجد میں تراویح بہت اچھی ہو رہی ہے، پڑھنے والے صاف پڑھتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں وہ لوگوں کو سمجھ میں بھی آتا ہے، اچھی تلاوت کر رہے ہیں، اچھی تراویح ہو رہی ہے۔ لیکن جہاں جہاں اچھی تراویح ہو رہی ہے وہاں وہاں بھیڑ نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں۔
صفوں کی تعداد 2 سے 3 4 پہ آ گئی ہے، لیکن بعض مساجد وہ ہیں جہاں ایسی تراویح ہوتی ہے کہ میں حافظ ہوں، 30 سال سے تراویح پڑھاتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ میں حافظ ہو کر نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے، تو عام پبلک کیا سمجھے گی؟ اور اس طرح کے جتنے بھی مساجد ہیں ان میں بھیڑ بہت تھی، بہت تیز تراویح پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، بہت فاسٹ پڑھ رہا ہے، اور کئی آیتیں چھوڑ کے آگے جا رہا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں چونکہ پیچھے حافظ نہیں ہے لقمہ دینے والا۔ اور لوگ جا کے ایک دم چاروں طرف اوپر نیچے ہر جگہ وضو کرنے کے بعد جو پاؤں پوچھنے کے لیے پاؤں پوچھ رکھتے ہیں وہاں بھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اتنی بھیڑ ہے۔ اور تراویح دیکھے تو پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے وہ ہم کو نہیں سمجھ میں آیا، بہت غور سے سننے کی کوشش کرے، 4 رکعت پڑھے ہم وہاں، 2 میں نہیں سمجھ میں آیا، شاید 2 میں سمجھ میں آ جائے بول کے پھر سے 2 رکعت پڑھے، لیکن نہیں سمجھ میں آیا تو پھر نکل گئے باہر۔ بڑی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، شاید دوسرے لوگ سمجھ پاتے ہوں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسجد آ رہے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن کا ایک حرف جب پڑھتا ہے ایک حافظ اور وہ سنتا ہے تو اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن یہاں پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے اس کو خود نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو سننے والے کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ لیکن لوگ جا رہے ہیں یہ سوچ کر کے کہ وہاں تو جلدی تراویح ہو جاتی ہے، حافظ صاحب ریل، حافظ صاحب کہتے ریل، ہاں ریل۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ حالت ہے ہماری قوم کی۔ تو بعض جگہ پہ بہت اچھی تراویح ہو رہی ہے، بعض جگہ بہت بری حالت ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جہاں اچھے پڑھنے والے نہیں ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں یا چھوڑ کر کے پڑھ رہے ہیں، وہاں بھیڑ زیادہ تھی، اور جہاں اچھی تراویح ہوتی ہے وہاں بھیڑ کم تھی۔ لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی پڑھ کر کے چلے جائیں، ہم کو من ہی نہیں لگتا ہے۔ ابھی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتایا، فرض پڑھ کر جاتے تھے، سحری کے وقت تک تراویح پڑھتے تھے، 14 پارے 15 پارے ایک دن میں پڑھتے تھے۔ اور ہماری جو حالت ہے ہمارا آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ حفظ قرآن یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور شرف کی بھی بات ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو 3 دن میں 5 دن میں 1 ہفتہ میں شوق رہنے کی وجہ سے قرآن کو حفظ کر لیا۔ میں صرف ایک واقعہ بتا کر، بے شمار واقعات ہیں، ایک واقعہ بتا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے شاگرد امام محمد پڑھنے کے لیے 14-15 سال کی عمر میں جب آئے تو امام صاحب نے پوچھا حافظ ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں حافظ تو نہیں ہوں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں انہی بچوں کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ چپ چاپ وہاں سے چلے گئے اور صرف 1 ہفتہ کے بعد واپس آئے، 1 ہفتہ کے بعد، اور کہا کہ الحمدللہ اب میں حافظ بن گیا ہوں۔ یہ شوق رہنے پر ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حج کے سفر پر تھے، رمضان کا مہینہ آ گیا، تراویح کے لیے جب بات آئی تو تقریباً 200 لوگوں میں تلاش کیا گیا، کوئی حافظ نہیں تھے۔ تو پہلے دن تراویح ہوئی، سورہ تراویح، لیکن حضرت مولانا کو غیرت آئی کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں سورہ تراویح۔ انہوں نے کیا کیا، یہ دن میں 1 پارے حفظ کرتے اور پھر وہی 1 پارے تراویح میں پڑھا دیا کرتے تھے، اور اس طرح 1 مہینے میں انہوں نے پورے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ تو حفظ قرآن کی بڑی فضیلت ہے۔ حافظ قرآن کے لیے قرآن سفارش کرے گا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں۔ دوسری بات یہ تھی
تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں مختصر طور پر، چونکہ وقت ہو گیا ہے، وہ یہ ہے رمضان المبارک کے 3 بڑی عبادت، روزہ، تراویح اور ایک ہے اعتکاف، یہ خاص ہے رمضان کے ساتھ۔ روزہ بھی ہم رمضان میں رکھتے ہیں، تراویح بھی ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، اعتکاف بھی رمضان میں ہی کیا جاتا ہے۔ اعتکاف 3 طرح کا ہے، ایک ہے واجب، ایک ہے سنت، ایک ہے نفل۔ واجب اس اعتکاف کو کہتے ہیں کہ آدمی نذر مان لے، منت مان لے کہ ہمارا یہ کام ہو گیا تو، ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا تو، ہمارے آدمی بیمار ہیں شفا ان کو مل گئی، اچھے ہو گئے تو ہم جو ہے اتنے دن کا اعتکاف کریں گے۔ نذر مان لیا، منت مان لیا، اب جتنے دن کا اعتکاف کی اس نے نذر مانی ہے وہ کام اس کے ہو جانے کے بعد اتنے دن اعتکاف کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے سنت اعتکاف۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اخیر عشرے کا جو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے روزہ کے ساتھ ساتھ، وہ سنت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آنے کے بعد ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ ایک سال کسی وجہ سے نہیں بیٹھ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کا قضا شوال کے مہینے میں کیا۔ اب اس طرح پابندی سے آپ نے اعتکاف کیا۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی تھی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ تو اس لیے اعتکاف جو ہے سنت ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے اخیر عشرے کے 10 دن کا اعتکاف روزہ رکھ کر کے۔ تیسرا اعتکاف ہے نفل اعتکاف، اس کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، آدمی جب بھی مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لے، اس کا اعتکاف شروع ہو جاتا ہے، جب تک رہے گا اعتکاف، مسجد سے نکلا اعتکاف ختم۔ اس لیے ہم اکابرین کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ جیسے مسجد میں داخل ہوتے تھے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت کر لیا کرتے تھے۔ تو اعتکاف کی نیت ہم نفل اعتکاف کی 1 دن کے لیے بھی، آدھے دن کے لیے بھی، 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص رمضان میں روزہ نہیں رکھ رہا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، لیکن وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ سکتا یا نہیں بیٹھ سکتا؟ بالکل بیٹھ سکتا۔ اعتکاف کا نام بدل جائے گا۔ روزہ رکھ کر کوئی اعتکاف 10 دن کا کرتا ہے تو وہ سنت اعتکاف میں شامل ہوگا، بغیر روزے کا اگر وہ 10 دن کا اعتکاف کیا ہے تو نفل اعتکاف میں شامل ہوگا، بہرحال اس کو اعتکاف کا اجر و ثواب ملے گا۔ اعتکاف کا جو اجر اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ اس سے محروم نہیں ہو سکتا ہے، وہ اس کو مل جائے گا۔ تو اس طرح اعتکاف یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں کیے جاتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے کہ آپ جب تک ہم کو معاف نہیں کریں گے ہم آپ کے در سے باہر نہیں جائیں گے، اور پھر اس کی مغفرت یقینی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو لوگ فری رہتے ہیں ان کو اعتکاف میں بیٹھنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ اعتکاف میں ہم لوگ نہیں بیٹھ پاتے ہیں اور ہم بہت سارے اپنی ضرورت بیان کرتے ہیں، اپنے کام بیان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو چنتا نہیں ہے، اگر اللہ توفیق دے دے تو سارے کام ہو جائیں گے اور اعتکاف بھی ہو جائے گا۔ اور چنے گا کب؟ جب دل میں طلب ہوگی، اللہ کی محبت، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی توفیق بھی دے گا۔ جیسی طلب ہوتی ہے اسی طلب کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے عشاء کے بعد سویا اور دل میں تڑپ ہے، دل میں طلب ہے کہ ہم تہجد کے وقت میں اٹھ کر کے تہجد پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بیدار کر دیتا ہے۔ کوئی الارم کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک وقت میں وہ آدمی بیدار ہو جاتا ہے۔ میں تقریباً جس مدرسے میں پڑھا ہوں اکثر مدرسے میں اذان کے لیے مجھے مخصوص کر دیا جاتا تھا، عبدالودود اذان دے گا، ہم مؤذن بن جاتے تھے۔ 4 سے 5 مدرسے میں مؤذن بنے۔ اس زمانے میں الارم وغیرہ کا نہیں تھا۔ 1999 کی بات بتلا رہا ہوں، 1999 وغیرہ، 2000 وغیرہ، 1997 وغیرہ میں، اس وقت میں بغیر الارم کے اذان کا جو وقت ہوتا تھا اس سے 5 سے 10 منٹ پہلے میری آنکھ کھل جاتی تھی۔
چونکہ سوچ کے سوتے تھے نا کہ ہم کو اذان دینے کے لیے اٹھنا ہے، اللہ بیدار کروا دیتا ہے، اللہ جگا دیتا ہے۔ پہلے کے زمانے کے ہمارا اکابرین جو تہجد پڑھنے اٹھتے تھے، کون سے موبائل، کون سے الارم لگا کر کے سوتے تھے وہ، لیکن جاگتے تھے کہ نہیں جاگتے تھے؟ طلب، جیسی طلب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اگر اعتکاف میں بیٹھنے کی طلب ہوگی، طلب ہوگی، تمنا ہوگی، آرزو ہوگی، تو اللہ کام پورا کروا دے گا اس سے پہلے۔ ہمارے کڑپا شہر کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، پہلی بار جب سے میں آیا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں کہ کڑپا شہر میں گل خان مسجد، نبی کوٹ کی مسجد میں ایک اللہ کے نیک بندے حضرت مولانا فقیر مجاہد صاحب نقشبندی حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، نقشبندی سلسلے سے ان کا تعلق ہے، بزرگ آدمی ہیں، وہ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں اور کڑپا کے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ اگر آپ فری ہیں ضرور بیٹھیے، اپنے محلے میں بیٹھنا، اپنے محلے میں بیٹھیے، اجتماعی طور پر وہاں بیٹھنا، وہاں بیٹھیے۔ اگر 10 دن کا نہیں بیٹھ سکتے، 2 دن 3 دن جا کر کے اپنی تربیت کیجیے، اپنی اصلاح کی فکر کیجیے۔ ہم لوگوں کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، گناہ ہیں۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے۔ آدمی جسمانی بیماری میں ڈاکٹر کے پاس جاتا، روحانی بیماری کا علاج اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں، بزرگان دین کرتے ہیں، اولیاء کرام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس جا کر کے اپنی روحانی بیماری کا علاج کرائیے۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھی ارادہ کریں کہ 1-2 دن کے لیے تراویح مکمل ہونے کے بعد اعتکاف میں وہاں بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔